وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج مارچ کی 31 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، اور یہ کرونا کا دور چل رہا ہے اور ہر شخص لاک ڈاؤن ہے۔ آج کی اس محفل میں ہمیں اس بات کو دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ اسلام نے ہر آدمی کو اپنے آپ کو کس طرح سے صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہر بندہ جو آج کے دور میں سینیٹائزر استعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہاتھوں کو دھوتا پھر رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اصل میں آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان کا تعلق ماں اور باپ سے ہے۔ ہر جاندار کا ایک ماں اور باپ ہوتا ہے۔ اس ماں اور باپ کے دل میں اولاد کی ایسی محبت ہوتی ہے جس محبت کے ذریعے سے وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو بچے تڑپ کر مر جائیں۔ ماں وہ ہستی ہے، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ اگر پتہ ہے کہ میرا بچہ گندا ہے، میرا بچہ شرابی ہے، میرا بچہ جواری ہے، ساری دنیا اس کو گالی دیتی ہے، لیکن ماں اس کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس لیے کہ اس کی کوکھ سے اس نے جنم پایا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی محبت ایک سمبول بن گئی، ماں کی محبت ایک معیار بن گئی، بلکہ اس کی محبت کو ایک مستقل نام دے دیا گیا، ممتا کا۔ ماں کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کو ممتا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ محبت اولاد کی ماں باپ کے دل میں اس لیے رکھی ہے تاکہ ماں باپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ چنانچہ بچہ دنیا میں آتا ہے، ابھی وہ زبان بھی نہیں جانتا، ابھی وہ پہچانتا بھی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ وہ بھی نہ اپنے نفع کو سمجھتا ہے، نہ نقصان کو سمجھتا ہے، نہ اپنے دوست کو جانتا ہے، نہ دشمن کو پہچانتا ہے، ابھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ ایسا بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ماں ہی وہ ہستی ہے جو اس کے نفع اور نقصان کو پہچانتی ہے اور دوست اور دشمن کو سمجھتی ہے، لہذا اس کو بچا کے رکھتی ہے، اس کے نفع کا خیال رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دل میں بچوں کی ترقی اور بچوں کی بھلائی محبت کے نام پر ماں باپ کے دل میں رکھ دی ہے، لہذا اس محبت کی بنیاد پر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کے نفع نقصان کو بھی پہچانتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جب ماں باپ کے سینے میں اللہ رب العزت نے تڑپتا ہوا دل اور دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، جو اپنے اولاد کے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر بچوں کے حق میں بھلائی کے فیصلے کرتا ہے، تو وہ رب جس نے ساری دنیا کے ماں باپ کو پیدا کیا، وہ رب، اس رب کے یہاں کتنی محبت ہوگی اپنی مخلوق کے بارے میں، اور وہ رب کیا کچھ جانتا ہوگا اپنی مخلوق کے بارے میں۔ اس لیے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اللہ رب العزت نے، اس رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت کا کیسا انتظام فرمایا۔ اتنی بات یاد رکھیں، جب تک آدمی
اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے محبت نہیں کرے گا، پیار نہیں کرے گا، وہ ان کی بھلائی کو کبھی بھی سامنے نہیں رکھ سکتا۔ بھلائی وجود میں آنے کے لیے محبت کا اور پیار کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ خالق محبت ہیں، اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، جب ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے دل میں محبت کو پیدا کیا، تو جس رب نے ماں باپ کے دل میں محبت کو پیدا کیا، وہ رب اپنی مخلوق سے اور اپنے بندوں سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اسی رب کائنات نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس نظام کو مرتب رکھنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو ابو البشر کہلاتے ہیں، جن سے اس دھرتی پر انسانوں کا بیج وجود میں آیا۔ وہ ابو البشر بھی تھے اور انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی بھی تھے، اور اسی انبیاء کرام کے سلسلے میں سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ جو انبیاء کرام کی سیریز تھی، جو کم و بیش 1,24,000 کی تعداد بنتی ہے، ان تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور کے اندر آ کر اس زمانے کے انسانوں کی ہدایت کا سامان کیا اور ان کو سمجھایا کہ نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ نفع کی چیزوں کو حاصل کرنے کا حکم دیا اور نقصان کی چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ چنانچہ جب انسانیت کا بچپنا تھا، اس دھرتی پر اس دنیا میں انسانوں کا بھی جنم ہوا تھا، پیدائش ہوئی تھی، اور انسان گویا گھٹنیوں چل رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو انبیاء کرام آتے تھے، وہ جہاں اس بات کی تعلیم لے کر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کی جائے، اللہ کو اپنا رب کس طرح سے مانا جائے، کس طرح سے عبادت کی جائے کہ وہ رب خوش ہو جائے، تو جہاں وہ بندوں کو خالق سے جوڑنے کا کام عبادت کے ذریعے سے کرتے تھے، وہیں ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو اس بات کی بھی وہ تعلیم سکھاتے تھے اور سمجھ دیتے تھے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرے، کس طرح سے اپنی معاشی ترقی کرے۔ چنانچہ انبیاء کرام انسانوں کے لیے یہ تعلیم بھی لے کر آئے کہ زمین کو کس طرح سے جوتا جاتا ہے، اس میں بیج کس طرح سے ڈالا جاتا ہے، اور کپڑے کس طرح سے سیے جاتے ہیں، سوئی دھاگا کس چیز کا نام ہوتا ہے، اور دل کی بات کو قلم کے ذریعے سے کاغذ پر کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کس طرح سے اپنے دل کی بات کو دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان بڑھتے گئے انسانوں کے اندر کئی مرتبہ اختلاف ہو جاتا ہے، انسان ایک دوسرے انسان کو مارتا ہے، لڑتا ہے، تو اپنا بچاؤ کس طرح سے کیا جائے، دشمن سے اپنا دفاع کس طرح سے کیا جائے۔ غرض یہ کہ انسانوں کے درمیان انبیاء کرام آتے رہے اور وہ ان کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کا کام کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے کس طرح سے معاشی اعتبار سے ترقی کریں، ڈیولپ حاصل کریں، اس کی بھی تعلیم وہ دیتے رہے۔ سب سے آخر میں جب انسان اپنے تمدن کے اعتبار سے گویا بالغ ہو گیا اور ترقی کر گیا اور اپنے عقل و شعور کے اعتبار سے بالغ ہو گیا، تو سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب صبح قیامت تک وہ ایسا دین، ایسی شریعت، ایسا مذہب دے کر گئے کہ اب کسی مذہب کی، کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہیں گے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، لایا ہوا دین صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، بلکہ انسان جہاں بھی ہوں، چاہے وہ دریا میں ہوں، خشکی میں ہوں، وہ زمین پر ہوں یا پہاڑوں پر ہوں، وہ فضاؤں میں ہوں یا ہواؤں میں ہوں، جہاں بھی ہوں، انسان جس جگہ پر بھی ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر عمل کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا رہے گا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی نفع حاصل کرتا رہے گا۔ اس کو ایک مثال سے ذرا یوں سمجھتے چلیں، آج کل کے دور میں جتنی بھی الیکٹرانک مشینیں آتی ہیں ہمارے پاس، ہم خرید کے لاتے ہیں، تو ہر مشینری کے ساتھ میں، ہر انسٹرومنٹ کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ اور یوزر مینول ہوتا ہے۔ اس گائیڈ کے اندر، اس کتابچے کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو مشین آپ خرید کے لائے ہیں، پرچیز کر کے لائے ہیں، اس کو انسٹال کس طرح کریں گے، اس کو اسمبل کس طرح کریں گے، اور آپ اس کو کس طرح سے آپریٹ کریں گے۔
اور اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے وارننگ کر کے کہ اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مشینری کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو یہ دیر پا بھی ہوگی اور اچھی چلے گی بھی، اور اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو ٹائم کے اندر اگر اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، وقت کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے جو وقت اس کا دیا ہوا ہوتا ہے، تو کمپنی وہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ وارنٹی اور گارنٹی دیتی ہے کہ یا تو ہم بدل کے دیں گے یا ریپیئر کر کے دیں گے، اور نیچے یہ بھی لکھا رہتا ہے اور اگر آپ اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کرو گے تو نہ وارنٹی ہے اور نہ گارنٹی۔ اس یوزر گائیڈ اور مینول کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب مشینری بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی فیکٹری کے اندر کوئی بڑی مشین لانا ہے، اس کو انسٹال کرنا ہے، تو اس بڑی مشینری کے ساتھ میں اس کی یوزر گائیڈ بھی بڑی اہم ہوتی ہے، بلکہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کی ایک CD ہوتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں آپریٹر بھی آتا ہے کمپنی سے اور اس مشینری کو وہ انسٹال کر کے جاتا ہے، بلکہ وہ مالک سے کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس مشینری کو کون لوگ استعمال کریں گے، تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں استعمال کریں گے، تو ان کو بلائیے اور ہمارے ساتھ کھڑا کیجیے تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ اس مشینری کو کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے، تو وہ سکھا کے جاتے ہیں۔ تو یوزر گائیڈ بھی دے کر جاتے ہیں، طریقہ سمجھا کر بھی جاتے ہیں کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے، اور ساری کی ساری تعلیمات ان کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ اس کائنات کے اندر انسان سے بڑی بھی کوئی قیمتی مشینری ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ جب انسان اشرف المخلوق بنا اس کائنات کے اندر، تو یہ انسان خود اپنے آپ کو کیسے یوز کرے، اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے، نفع کیسے حاصل کرے، نقصان سے کیسے بچے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک یوزر گائیڈ بھیجی، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ قرآن پاک کے اندر، کتاب اللہ کے اندر اس کے نفع اور نقصان کو بیان کیا گیا، ایک ضابطۂ حیات بنا کر، ایک دستور حیات بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا، جس کا نام ہے کتاب اللہ۔ اور چونکہ یہ مشینری بہت قیمتی تھی تو یوزر گائیڈ بھی بہت قیمتی ہوئی۔ اب یوزر گائیڈ کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب اللہ کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک آپریٹر بھیجا جس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو قرآن پاک تلاوت کر کے پڑھ کے دکھایا اور اس کے احکام کو بیان کرا، حکمت کو کھول کے سامنے رکھا، ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش رہنے والے افراد کو تیار کیا کہ میں تو آج ہوں، کل نہیں ہوں گا، تم اس کو مجھ سے اچھی طرح سے سمجھ لو، اس لیے کہ صبح قیامت تک تمہیں اس پورے نظام کو لے کر چلنا ہے۔ تو وہ افراد تھے رجال اللہ۔ تو ایک ہے کتاب اللہ، اور ایک ہے رسول اللہ، اور ایک ہے رجال اللہ۔ وہ اسلام کی پوری بنیاد جو ہے ایک مضبوط پائے پر ہے، جس کے 3 بنیادی پلر ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ اور تیسرے ہیں رجال اللہ۔ اور تینوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری، اگر ہم میں ایک کو بھی ان میں سے مائنس کرتے ہیں تو سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے، رسول اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کو جن کے حوالے کر کے گئے ہیں اور جن سے ہم تک ہی پہنچی ہے، اس کو بھی صبح قیامت تک ہمیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اگر اس میں سے ایک کڑی بھی ہم سے اگر مس ہوتی ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات پہنچائی قرآن پاک کے واسطے سے، اللہ رب العزت کی ہدایات جو ہم تک پہنچائی، ان میں سے ہے ایک وضو، کہ بندہ وضو کرے۔ اب یہ وضو کیا چیز ہے؟ یہ وضو وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم بہت ساری عبادتیں ادا نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہاتھ میں لے کر قرآن پاک کو بغیر وضو کے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم حج عمرے کے ارکان ادا نہیں کر سکتے بغیر وضو کے۔ معلوم ہوا کہ وضو ایک بہت بنیادی اہم چیز ہے، اور یہ ہے کیا چیز؟ پانی کا مخصوص طریقہ استعمال، پانی کے مخصوص طریقہ استعمال کو وضو کہتے ہیں۔ گویا پانی کا ایک مخصوص طریقہ ہے، مخصوص اعضاء پر اس پانی کو بہانا ہوتا ہے، خاص ترتیب کے ساتھ، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اب اس وضو کے 4 فرض ہیں، یعنی پانی سے گویا جو وضو کرنا ہے اس کے 4 فرض ہیں، یعنی ان کا دھونا، ان پر پانی کا بہانا لازمی ہے۔ اگر ان 4 اعضاء کو نہ دھویا گیا،
اور ان پہ پانی کو نہ بہایا گیا مخصوص طریقے کے مطابق تو وضو وجود میں نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک فرض ہے چہرے کا دھونا، اس کی حدود بھی بتلا دی کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح سے مل کر چہرے کو دھونا پانی سے، یہ ایک فرض ہوا۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو مل مل کے دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر پھرا لینا۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں تک دونوں پیروں کو اچھی طرح سے دھونا، پیروں کے اوپر پانی بہانا، اچھی طرح سے مل مل کے ان کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ عجیب اللہ کی شان، ان چاروں فرضوں کو صاف ستھرے پانی سے ادا کرنا ہے، یعنی چاروں اعضاء کو پانی سے دھونا ہے، لیکن پانی کون سا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا۔ پھر پانی کی بھی ڈیفینیشن بیان کی، اور پانی کی بھی گویا ایک تعریف کی کہ پانی کون سا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ مائع مطلق سے وہ پانی جو صاف ستھرا ہو، خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لہذا پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو پانی کیسا ہو؟ جس کے اندر صفات ہیں۔ تو فرمایا کہ پانی کے اندر 3 صفت ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا رنگ پانی جیسا ہو، یعنی پانی ہو اور پانی کا جو اوریجنل رنگ ہے اس کا رنگ اوریجنل پانی کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر بو جو ہے وہ پانی کی ہونی چاہیے، یعنی کوئی دوسری بو اس پر غالب نہ ہو، پانی کے جو اوریجنل اس کی اسمیل ہے وہ ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ پانی کا جو مزہ ہے وہ بدلا ہوا نہ ہو، لہذا اگر اس میں شکر ملی ہوئی ہے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا، وہ تو شربت کہلائے گا۔ اسی طرح اگر اس کا رنگ بدلا ہوا ہے اس کو پانی نہیں کہیں گے، اس کو کوئی رنگین کوئی چیز کہیں گے، رنگین محلول کہیں گے۔ اسی طرح اگر وہ سڑا ہوا ہے تو اس کو پانی نہیں کہیں گے، اس کو تو بدبودار کوئی چیز کہیں گے۔ لہذا پانی کی 3 صفت ہے کہ اس کا رنگ پانی جیسا ہو، اس کے اندر بو پانی جیسی ہو، اس کا مزہ پانی جیسا ہو۔ اللہ کی شان، اسلام کا حسن دیکھیے کہ یہ جو 4 فرض ہیں، ان فرضوں سے پہلے جہاں سے ان فرضوں کی بگننگ ہوگی، جہاں سے ان کو ابتدا کرنی ہے، ان کو دھونے کی شروعات کرنی ہے، ان سے پہلے کہا گیا کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں اور گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، اس کی حکمت دیکھیے۔ محبوب نے فرمایا کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو۔ تو جس وقت آدمی اپنے لب کے اندر، اپنے چلو کے اندر پانی اٹھائے گا تو اس سے اس کے رنگ کا پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ پانی اگر کسی گڑھے میں بھرا ہوا ہے تو بظاہر پانی ہے لیکن وہ نیلا نظر آ رہا ہے۔ تو جب نیلا نظر آ رہا ہے تو آدمی کو شک ہوا کہ بظاہر گڑھے میں تو پانی ہے لیکن یہ نیلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی خراب ہو چکا ہے۔ تو جب اس نے اپنے چلو کے اندر پانی کو ہاتھ میں اٹھایا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ نیلا جو نظر آ رہا ہے یہ نیلے آسمان کا شیڈو اس کے اوپر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے نیلا نظر آ رہا ہے، یہ رنگین نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اوریجنل پانی ہے۔ جب ہاتھوں کی چلو میں اٹھایا تو پتہ چلا اس کے رنگ کا، تو پانی کی ایک صفت معلوم ہو گئی کہ رنگ کلیئر ہے اس کا، یہ پانی ہی ہے۔ دوسرا کام یہ بتلایا کہ جب دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لیا تو آپ کلی کرو۔ تو پانی کی دوسری صفت یہ ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ پانی جیسا ہونا چاہیے۔ تو جس وقت منہ میں ڈالا تو پتہ چلا کہ یہ پانی کھارا نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، یعنی شربت نہیں ہے، یہ پانی جو ہے کوئی سڑا ہوا نہیں ہے، خراب نہیں ہے۔ تو پانی کے ذائقے کا پتہ چلا، یہ ناریل کا پانی نہیں ہے، یہ گنے کا رس نہیں ہے۔ تو جب منہ میں ڈالا تو ایک دوسری صفت پانی کی ظاہر ہوئی کہ یہ اوریجنل پانی ہے، یہ پانی ہی کا ذائقہ ہے، یہ کوئی شربت نہیں ہے۔ اب تیسری سنت یہ ہے کہ آدمی ناک میں پانی ڈالے۔ جب ناک میں پانی ڈالے گا تو پانی کی بو کا پتہ چل جائے گا کہ پانی سڑا ہوا تو نہیں ہے۔ جب ناک میں پانی ڈالا تو پتہ چلا کہ یہ سڑا ہوا بھی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ معلوم ہوا اگر اس کا رنگ پانی جیسا ہو، پانی کا ہو، اس کا ذائقہ پانی کا ہو اور وہ سڑا ہوا نہ ہو، صاف ستھرا ہو، تو اب گویا اب کلیئرنس مل گیا اس بات کا کہ یہ اوریجنل پانی ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ لہذا کہا کہ اب آپ بگننگ کرو وضو کی ابتدا کرو۔ لہذا پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، اور دوسرا فرض ہے کہ آدمی
کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور تیسرا فرض ہے کہ سر کے چوتھائی سر کا مسح کرے، اور چوتھا فرض ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت آدمی اچھی طرح سے مل مل کر دھوئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو وضو کرنے کا حکم دیا تو اس میں جو حکمتیں ہیں، جو آج کے دور میں ہمیں اس کی حکمت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وضو اس کی خوبی کیا ہے، اور ہمیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس وضو کو ہماری عبادتوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، آج کے اس دور کے اندر، آج کے اس دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ کھل کر دوبالا ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، جبکہ آج پوری دنیا کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ہر وقت اپنے آپ کو سینیٹائزر کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہی ہے، ہر وقت اپنے ہاتھوں کو دھو رہی ہے، اور واشنگ صابن کے ذریعے سے اور ڈیٹول کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو واش کر رہی ہیں۔ آج اس سنت کا ہمیں اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو کر کے رکھو۔ اب جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، اور وضو جیسا کہ بیان کیا اس شان کے ساتھ وضو کرے گا، کھلے ہوئے اپنے اعضاء کو، اوپن اعضاء کو دھو کر رکھے گا، اور 5 وقت کی نمازوں میں اس وقت تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جب آدمی کا وضو ٹوٹ جائے اس وضو کو ریپیئر کرے گا، اس وضو کو دوبارہ اس پر بنا کرے گا، تو اندازہ کیجئے کہ یہ بیماری انسان تک پھر بھلا کیسے پہنچ سکتی ہے، انسان جراثیم کا بھلا کیسے شکار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وضو کا ایک ایسا پیارا طریقہ عطا فرمایا ہے، جس وضو کے طریقے کو مومن بندہ اگر استعمال کرے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جب آدمی جاگتے ہوئے حالت میں رہے، اگر باوضو رہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہ جانے کتنے مہلک جراثیم سے انسان اپنے گھر بیٹھے محفوظ رہ سکتا ہے بغیر کسی میڈیسن استعمال کیے ہوئے۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو سلاح المومن، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ ہتھیار سے آدمی اپنے دشمن کو کل کرتا ہے، اور انسان کا دشمن کون ہے؟ وائرس۔ انسان کا دشمن ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور انسان کو نقصان پہنچانے والی گویا ایک ایسا دشمن جو نظر بھی نہیں آتا، وائرس جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، جی وہ انسان کا دشمن ہے۔ اس دشمن کے لیے ہتھیار کون سا بنایا؟ وضو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا الوضو سلاح المومن، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اگر ہم اپنے اس دین کو سینے سے لگا کے رکھیں، اس کی تعلیمات کی حکمتوں کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اور باوضو رہنے کی ہم صبح سے شام تک کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمیں کسی ڈیٹول صابن کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صابن کے مخالف ہیں، نہیں۔ اگر کوئی آئلی چیز ہمارے جسم پر لگی ہے، اور روغن والی کوئی چیز ہمارے جسم پہ لگی ہے، تو ظاہری بات ہے صرف نیرا پانی بہانا کافی نہیں ہے۔ اسلام نے جب صابن ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں کہا تھا کہ آپ مٹی استعمال کریں، آپ راکھ استعمال کریں، مٹی استعمال کریں۔ یہ چیز جو ہے اینٹی آئل ہے، آئل کو یہ ختم کرتی ہے، چکناہٹ کو ختم کرتی ہے، دسومت کو ختم کرتی ہے۔ آج کے دور میں مٹی کا بدل صابن ہے، واشنگ پاؤڈر ہے، کیمیکلز ہیں، ان کو استعمال کریں۔ غرض یہ کہ وضو کی اہمیت کو ہم سمجھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ جس جگہ پانی ہوتا تھا، وہ پانی کی جگہ اگر دور ہوتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچنے سے پہلے تیمم فرما لیا کرتے تھے، جو وضو کا نعم البدل ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں اور وضو نہ کرنے پاؤں، اور میری اسی درمیان موت واقع ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو باوضو دنیا سے جاؤں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اسلام کی ان روشن تعلیمات پر ہم توجہ کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب ہم باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ آج ساری دنیا اس کا ہوا کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ آپ سینیٹائزر استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں۔ یہ کوئی جز وقتی چیز نہیں ہے کہ آج کے دور میں وائرس کا جو پرابلم آیا ہے، اسی دور میں ہم سینیٹائزر استعمال کریں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بلکہ جب یہ حالات اچھے ہو جائیں اور اس وائرس کا وہ ہے خاتمہ ہو جائے، یہ ختم ہو جائے اور بیماری کے سارے خدشات دور ہو جائیں، ہمیں ان دنوں کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم باوضو رہا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کی روشن تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دل جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں،
اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ٹوٹ کر محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے بنے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا طریقہ صاف ستھرا رہنے کا بتایا ہے۔ یہاں تک کہ دوستو آپ ذرا غور کریں کہ جس وقت ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ کھانے کا یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور کھانے سے فارغ ہو کر بھی ہم ہاتھ دھوئیں۔ اور عجیب بات ہے، ہاتھ دھونے کے بعد ہم کوئی ٹاول یوز نہ کریں، تولیہ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ جب ہم نے اپنے ہاتھ دھو لیے، اب ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے تولیہ استعمال کیا، اگرچہ وہ صاف ستھرا تھا، اس کو کسی نے یوز نہیں کیا تھا، صاف ستھرا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو استعمال کیا اور وہ جو ڈرائی تولیہ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر جو بیکٹیریا تھے، اس کے اوپر جو جراثیم تھے، دھلے ہوئے ہاتھ پر وہ آپ ہاتھ دھونے کے بعد جب آپ نے اس کو استعمال کیا تو وہ بیکٹیریا، وہ وائرس آپ کے ہاتھوں پر آ گئے۔ اب آپ نے ان سے کھانا شروع کیا تو وہی وائرس آپ کے منہ کے راستے سے آپ کے معدے میں پہنچنے شروع ہوئے۔ تو یہ تو انسان کے لیے ہانیکارک ہے، یہ تو انسان کے لیے مضر ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، ہاتھ دھونے کے بعد اب آدمی ہاتھوں کو جھٹک لے، ہاتھوں کو جھاڑ لے، کسی کے منہ پہ نہیں، کسی کے جسم پہ نہیں، جس جگہ پر دھویا ہے اسی جگہ جھاڑ لے اور اس کے بعد انہی ہاتھوں سے کھانا شروع کرے۔ البتہ کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے گا اب ان ہاتھوں کو پھر کسی کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور ان سنتوں کی قدر ہمیں آج کے دور میں، اس سائنٹیفک دور میں، اور اس دور میں جب کہ جو ہے فن طب اور ڈاکٹری جو ہے عروج پر ہے اور طرح طرح کی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اور زیادہ قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سینے سے لگا کے اس کو رکھنا چاہیے، اور ان تعلیمات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے کتنے احسن طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو ایک تو ہمیشہ باوضو رہا کریں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کریں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز سے ان کو صاف نہ کریں، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سیلف یوز، یعنی جو اپنا پرسنل استعمال کیا ہوا کرنے کے لیے جو تولیہ ہوتا ہے، نپکین ہوتا ہے، اس کو استعمال کریں، جس کو سارے کے سارے لوگ جس تولیے کو استعمال کرتے ہیں آپ اس کو استعمال نہ کریں، تاکہ ایک دوسرے کے بیکٹیریا، ایک دوسرے کے جراثیم بھی جو ہیں ایک دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو۔ اللہ رب العزت ان روشن تعلیمات پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ جی آپ ہماری مغفرت فرما۔ رب کریم یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے رب آپ نے پیاری پیاری تعلیمات، روشن روشن تعلیمات قرآن پاک کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچائی ہیں، لیکن پیارے اللہ ہم دھوکے میں ہیں، یا اللہ ہم غفلت میں ہیں۔ رب کریم ہم نے سمجھا کہ یہ قرآن پاک پڑھنا پڑھانا صرف علماء کا کام ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے، اس کے لیے ایک مخصوص طبقہ ہے، وہی قرآن پڑھے، وہی اس کو گنگنائے، وہی اس کو رٹے، وہی اس کو سمجھے اور وہی اس پر عمل کرے۔ باقی عوام الناس، عام انسان یہ سمجھ رہے ہیں یہ قرآن پاک تو مخصوص طبقے کے لیے ہے، بس وہی اس کو پڑھتے رہیں اور وہی اس پر عمل کرتے رہیں، بس ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے کافی ہو گیا۔ اللہ ہم کتنے بڑے دھوکے میں ہیں۔ اللہ جی قرآن پاک کے ذریعے سے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اللہ صبح قیامت تک کے لیے زندگی کے نفع نقصان سے آگاہ فرمایا۔ اللہ جی ہم کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، اللہ ہم کتنے بڑا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو، ہم نے قرآن پاک کو صرف تلاوت کی چیز سمجھا، قرآن پاک کو صرف نماز میں پڑھنے کی چیز سمجھا، قرآن پاک کو ہم نے صرف جھاڑ پھونک کی چیز سمجھا، قرآن پاک کو ہم نے صرف برکت کے لیے استعمال کیا، تعویذ گنڈوں میں استعمال کیا۔ ہائے پیارے رب کاش کہ ہم قرآن پاک کی بسم اللہ سے لے کر اور آخر تک قرآن پاک کو ہم
दिल व जान से समझने की कोशिश करते और इसकी हिकमतों पर गौर करते और सर धुनते और मोहब्बत में इसको चूमते और सीने से लगाते और सर पर रखते और कहते हाजा दस्तूर रब्बी, ये मेरे रब का दस्तूर है, ये मेरे रब का ज़ाब्ते हयात है। मेरे प्यारे अल्लाह हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक की आयत को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान पाक का इश्क हमारे सीनों में पैदा फरमा, कुरान पाक की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर जागुज़ी फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह बहुत दिन हो गए अल्लाह गफलत में दिन गुजारते हुए, अल्लाह ज़माना गुजर गया, हाय हम कुरान पाक से दूर थे। अल्लाह कुरान पाक से हमें करीब कर दीजिए, कुरान पाक की हमें फ़हम अता फरमा दीजिए, समझ अता फरमा दीजिए। अपने बुजुर्गों से उलमा से ये अल्लाह कुरान पाक को समझने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। कुरान पाक की रोशन तालीमात को ये अल्लाह पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जो तालीमात आपने हमें अता फरमाई हैं, ये अल्लाह उन तालीमात पर 100% हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह इस कोरोना वायरस की वजह से जो पूरी दुनिया परेशान है, ये अल्लाह सब के सब अपने घरों में मुक़य्यद और महसूर होकर रह गए हैं। ये अल्लाह कायनात की नब्ज़ गोया थम कर रह गई है। मेरे प्यारे अल्लाह हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह हम कमज़ोर हैं और आप कवी हैं, आप बड़े, आपका नाम बड़ा, आपका काम बड़ा, आपकी हुकूमत बड़ी, आपका हुक्म बड़ा। मेरे प्यारे अल्लाह हम कुछ भी नहीं हैं। ये अल्लाह इंसानों के ये अल्लाह सारे बुलंदो बांग दावे थे वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए। ये अल्लाह न इंसानों की तदबीरें बढ़ी, न इंसानों की मशीनरी बढ़ी, न इंसानों की फौज बढ़ी, न इंसानों की सलाहियत बढ़ी, न इंसानों की मशीनरी बढ़ी। ये अल्लाह बड़े हैं तो आपकी ज़ात है, ये अल्लाह बड़ा है तो आपका हुक्म है, बड़ा है तो आपकी कुदरत है। मेरे प्यारे अल्लाह आपकी कुदरत पर ईमान लाने और दिलो जान से यकीन करने की हमें तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम हम इंसान आपके कमज़ोर बंदे हैं और आपकी कमज़ोर बंदियां हैं। मेरे प्यारे अल्लाह आप हमारी कमज़ोरी का ख्याल फरमा लीजिए। या अल्लाह नेमत अता फरमाइए और शुक्र की अता फरमाइए, शुक्र की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं है। अल्लाह जी आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह इस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर शराब खाने बंद हो चुके, जुए खाने बंद हो चुके, या अल्लाह फहाशी के अड्डे बंद हो चुके, मेरे प्यारे अल्लाह धोखाधड़ी के वाक़यात बंद हो चुके, मेरे प्यारे अल्लाह चोरी के वाक़यात, डाके के वाक़यात बंद हो चुके। मेरे प्यारे अल्लाह आफियत के साथ हमेशा हमेशा के लिए इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए और जिस तरह से इंसान को या अल्लाह धरती के ऊपर आप देखना चाहते हैं उस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कितने कमज़ोर हैं जो अपने घरों के अंदर बीमार बैठे हुए हैं, कितने ऐसे हैं जो सुबह को कमा के शाम को खाने वाले थे भूखे प्यासे घरों में बैठे हुए हैं। या अल्लाह सब के लिए आसानियाँ मुक़द्दर फरमा दीजिए। या अल्लाह उम्मत के अमीरों के दिल में या अल्लाह इल्हाम कर दीजिए, या अल्लाह अपनी दौलत के ख़जाने खोलें और वह ऐसे गरीबों का ख्याल करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। मेरे प्यारे अल्लाह ये पूरी की पूरी मखलूक आपका कुंबा है। महबूब साहब ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी की पूरी मखलूक अल्लाह